اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الجن مکیہ۔ اب جو ہے سورہ جن شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ سورۃ مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اوحی الیہ میرے پاس وحی آئی ہے، میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن پاک کو سنا۔ کیا ہے؟ اس قرآن پاک کو سنا۔ فقالوا، تو ان تمام جناتوں نے کہا کہ انا بے شک سمعنا ہم نے سنا ہے قرآناً عجبا عجیب و غریب۔ اب یہاں پر ایک واقعہ ہے، اس واقعہ کو اگر ہم لوگ سنیں گے تو تھوڑا سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی تھی۔ سب سے اہم بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پرورش، یعنی کہ پیدا ہوئے تو ان کی پرورش ان کی امی نے کی، اس کے بعد جب امی کا انتقال ہو گیا تو دادا عبد المطلب نے کی۔ جب دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو چچا ابو طالب نے ان کی پرورش کی۔ جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکیلے ہو گئے تھے، تنہا ہو گئے تھے۔ تو ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف کے اندر ایک عتبہ اور شیبہ، یہ دونوں بھائی رہتے تھے، تو ان سے مدد مانگنے کے لیے، ان سے کچھ بات چیت کرنے کے لیے کہ چلتے ہیں ان کو بھی دین کی دعوت دیں گے اور ان سے کچھ مدد مانگ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا جو ہے سفر اسی وقت کیے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو شیبہ اور عتبہ ان دونوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اکرام کیا، ان کو عزت دی، لیکن جب دین کی بات کی، دین کی تبلیغ کرنے لگے اور ان سے کچھ مدد مانگنے لگے تو فوراً وہ دونوں جو ہے ان سے ناراض ہو گئے اور کہا کہ ہم تمہاری اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کریں گے، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے اور ہم تمہاری دین کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم نہیں مانو گے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے یہاں آنے کی خبر تم اپنے قبیلے کے لوگوں کو مت دینا، اس لیے کہ بہت شریر بدمعاش لوگ تھے وہ لوگ۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تم میرے یہاں کی آنے کی خبر جو ہے لوگوں کو مت بتانا، لیکن ان کو رہا نہیں گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ تمام قبیلے کے لوگوں کو اطلاع کر دیا، اور جو بدمعاش بچے تھے، شریر بچے تھے، ان کو جو ان کے پیچھے لگا دیا، اور ان تمام بچوں نے سب کو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ آگے آگے تھے اور بچے پیچھے پیچھے تھے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، بچے چلانے لگے، چیخنے لگے، شور و شغب کرنے لگے۔ تو ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپسی پر جو ہے عداس نامی ایک شخص تھا جن کے باغیچہ میں جا کے، وہ انگور کے باغ میں جا کے ٹھہر گئے آرام کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں کچھ دیر آرام کیے، آرام کرنے کے بعد واپسی کیے تو مقام نخلہ ایک جگہ ہے، وہاں پر اللہ کے نبی رک گئے رات میں۔ تو اب صبح کی فجر کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فجر کی فرض نماز 2 رکعت کی نیت باندھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے شروع کر دیے۔ اب یہاں تک بات ہے، اب تھوڑا پیچھے آتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے جو ہے یہ جنات اور یہ شیطان جو یہ لوگ جو آسمان پر جاتے تھے، کیا ہے، ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور فرشتوں کی باتیں سنتے تھے چھپ کے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر پیدا ہوئے، دنیا کے اندر آئے، تو ان جناتوں کا اور شیاطین کا جانا بند ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ جیسے ہی جاتا تھا تو آسمان سے ایک شعلہ، ایک آگ جو ان کے بدن پر گرتا تھا، تو جس کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک و برباد ہو جاتے تھے، یہ جنات اور شیاطین۔ لیکن جنات میں بھی کچھ بدمعاش
تھے جو اسی کی جنس سے ہے، شیطان کے جنس سے ہے۔ تو اب جناتوں میں یہ بات ہوئی کہ بھائی کیا بات ہے کہ پہلے ہم لوگ آسمان پہ جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اللہ کی باتیں، کیا راز و نیاز کی باتیں ہوتی وہ سنتے تھے، لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ اب ہم لوگوں کا جانا بند ہو گیا ہے۔ جاتے ہیں تو اوپر سے شہاب ثاقب جو ہے گرا دیا جاتا ہے، ہم لوگ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی تلاش میں، اس کی معلوم کرنے کے لیے جنات کی ایک جماعت جو ہے پورے میں جو ہے چکر لگانے لگی۔ کیا ہے؟ چکر لگانے لگی۔ اب جب چکر لگانے لگے تو بس یہ جنات کی جماعت جو ہے نفرہ، یہاں پہ نفرہ آیا ہے، نفرہ کے معنی آتے ہیں ایک جماعت۔ تو نفرہ میں جو جماعت میں آتے ہیں 4 سے 3 سے 10 تک کی جو قریب کی جماعت ہوتی ہے اس کو نفر کہتے ہیں۔ تو 9 حضرات جنات تھے، اس میں 9 جنات ایسے تھے جو مقام نخلا کے پاس سے گزر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے پہلی رکعت میں۔ تو اس تلاوت کی آواز اس جنات کے کان میں گئی۔ اب جب وہاں سے گزر رہا تھا تو جنات کی تمام جو جماعت کے 9 حضرات جو تھے جنات، تو انہوں نے کہا کہ ایک منٹ رکتے ذرا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو تمام جنات جو ہے غور سے سننے لگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن پاک کی تلاوت فجر کی پہلی نماز میں کر رہے تھے، اور تمام جنات غور سے کان لگا کے سن رہا تھے کہ آخر یہ کیا بات ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ قرآن پاک کی آیت جناتوں نے سنا تو کہا کہ اوہو، اب سمجھ میں آیا، ہم لوگوں کا جو آنا جانا جو بند ہو گیا ہے آسمان پر، بس یہی ہے۔ اب جب ان لوگوں نے قرآن پاک کو سنا فوراً یہ لوگ گئے اپنے تمام قبیلے جنات کا جو علاقہ تھا، تو اپنے لوگوں کے پاس گئے اور کہنے لگا کہ دیکھو ہم نے آج ایک ایسا قرآن، عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ کیا ہے؟ ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ تو اس سورہ میں جو ہے اسی جنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں کہ ایک جماعت آئی ہوئی تھی جب آپ فجر کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے، تو ان جناتوں نے آپ کے قرآن کو، یعنی جو آپ تلاوت کر رہے تھے اس کو انہوں نے سنا۔ جی اب آگے دیکھیں، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یہدی الی الرشد، ایسا قرآن ہے کہ جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یعنی جنات کی باتیں یہاں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ وحی کر رہا ہے اللہ کے نبی پر کہ جنات یہ سب باتیں آپس میں جا کے وہاں کر رہے تھے، کہ وہاں کے لوگ اپنے جو اس کے جو سردار کے لوگ تھے، جو بھی جتنے بھی جنات تھے، سب کو اپنی باتیں بتلا رہے کہ ہم لوگوں نے جو قرآن سنا ہے کیسی کتاب ہے اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ یہدی الی الرشد، کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ قرآن جو ہے ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو فآمنا بہ، تو بس ہم نے کیا کیا؟ اس پر ایمان لے آیا۔ جیسے انہوں نے قرآن کو سنا اسی وقت تمام جنات کے جو 9 حضرات تھے، جو جنات تھے 9، سب نے ایمان اسی وقت لے آیا۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم آج سے اپنے رب کے علاوہ کسی کو بھی ہم شریک نہیں کریں گے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ان کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ جی تو جنات جو ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے زبان سے جو کلام سن لیے قرآن پاک، تو فوراً اسی وقت وہ ایمان لے آئے، ہے کہ نہیں؟ اور ہم لوگ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، کرتے تو ہیں نہیں، سنتے ہیں، پھر بھی ہمارے دلوں پر کیا ہے؟ اثر نہیں ہوتا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى، اور یہ قرآن جد ربنا، ہمارے پروردگار کے ایسا کلام ہے جو عالی مرتبہ کے ہیں، جو کیا ہے؟ بہت عظیم شخصیت ہیں، کہ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ان کے نہ کوئی بیوی ہے، ولا ولدا، اور نہ کوئی اولاد۔ اس لیے کہ کافر یہ الزام لگاتے تھے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے اور ان کے کیا ہے؟ فرشتے یہ اولاد ہیں۔ تو اب یہ جنات کہہ رہے ہیں کہ نہ نہ نہ، جو لوگ بھی، اور اس جنات کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ جنات ایسے تھے جو کہتے بھی تھے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیوی رکھے ہوئے ہیں، اور جو یہ فرشتے ہیں یہ جو ہیں ان کے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس کی یہاں پر جو ہے جنات کہہ رہے ہیں کہ متخذ صاحبۃ ولا ولدا،
ان کی نہ کوئی بیوی ہے ولا ولدا، اور نہ کوئی اولاد ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ، اور یہ کہ جو بیوقوف ہمارے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ علی اللہ شططا، کہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہے کچھ ایسی باتیں کفار مشرکین اور جنات کے اندر بھی کچھ جو شریر ہوتے تھے، بدماش ہوتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے سمجھیے کہ بیٹا ہے، بیوی ہے، ان کے جو اولاد ہیں، یہ ساری چیزیں، بیٹی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہم لوگ کہتے تھے، تو علی اللہ شططا، در حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب آپ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ سمجھیے کہ جنات کے تعلق سے ہی یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ اور جب اس دن یہ باتیں ہو گئی اور جنات نے سنا قرآن پاک کو، تو وہ لوگ تو ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جناتوں کے اندر جاتے تھے، ان کے سامنے تبلیغ کرتے تھے، قرآن و حدیث کی باتیں ان کے سامنے رکھتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے۔ اس کے بعد سے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کے اندر بھی کچھ اچھے جنات ہیں اور کچھ خراب بھی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اور جنات ایک ایسی مخلوق ہے، اس کا نام ہی رکھا گیا جنات، جن یعنی چھپی ہوئی چیز جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہ ایسی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، ان کے اندر بھی، ان لوگوں میں بھی جو ہے مرد عورت ہے کہ نہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ زیادہ ہی نیک ہیں۔ جیسے انسانوں میں ہے نا، جو مسلمان ہیں کچھ زیادہ ہی بزرگ ہیں، کچھ زیادہ ہی اللہ والے ہیں، کچھ زیادہ نیک صالح لوگ ہیں، اور کچھ بدمعاش بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کبھی نماز کے لیے آتے ہی نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بیان کبھی سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو جنات میں بھی اس طرح کے مخلوق ہیں۔ تو کچھ ایسے بھی ہیں جو راتوں میں ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو رات میں ان کا آنا یہاں ہوتا ہے، جو ہے نماز ادا کرتے ہیں، وہ لوگ بھی تہجد میں بھی وہ لوگ آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں تہجد کی نماز۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔